حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن غلام خریدنے کے لیے گیا، اور میں نے جب یہ غلام خریدا نا تو غلام نے جو شرط رکھی، غلام کہتا ہے امام صاحب میں چلا تو جاؤں گا مگر میری کچھ شرائط ہوں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سی شرط؟ کہا کہ میری شرط یہ ہوگی کہ میں دن کو کام کروں گا، میں رات کو کام نہیں کروں گا۔ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں میں گھر میں لے آیا غلام کو، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوا کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ اچھا، کہا کہ پھر تو بتا کہ تو کھائے گا کیا؟ تو اس غلام نے کیا کہا کہ حضور غلام میں کوئی نخرے نہیں ہوتے، کون سا بھی کھانا مجھے جو بھی دو گے میں کھا لوں گا، جو آپ کھائیں گے وہ بھی میں کھا لوں گا، جو دیں گے میں کھا لوں گا۔ اور آپ نے کہا کہ کہاں رہو گے؟ کہا کہ ان کے کوئی نخرے نہیں ہوتے، جہاں جگہ ملے گی میں وہاں پر سو جایا کروں گا۔ امام احمد بن حنبل نے آپ کو ایک مکان دیا، وہی ٹوٹا ہوا مکان تھا، وہاں پر آپ رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دن کو وہ کام کرتا اور جو میں کھانا دیتا وہ کھا لیتا، جب رات کا وقت آتا نا، تہجد کا وقت تھا، جب اٹھا اور آ کے اللہ کے حضور جا کے سجدہ ریز ہو کے اور دعا کیا کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے مجدد، اور آپ نے جب اس غلام کی توبہ دیکھی نا، یہ ہے اللہ والوں کی توبہ کے انداز۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو ہم توبہ کس بات کی کریں؟ جب اللہ والے جب گناہ ہونا تو پھر توبہ کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں۔ کہا کہ مجھے معاف کر دے مولا، میں معافی طلب کرتا ہوں، تجھے معلوم ہے کہ میں احمد بن حنبل کے بھی مجھ پر حقوق ہیں، میں ان کا غلام ہوں، پھر تیرے بھی حقوق ہیں، دن کو میں کام بھی کرتا ہوں، 5 وقت کی بس نماز وہ ادا کر لیتا ہوں، مگر رات کو میں اٹھ کر تیری عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل نے جب اس غلام کی توبہ سنی نا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا یہ ہے اللہ والوں کی توبہ کے انداز۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت ہوا، فجر کے وقت میں اس کو مسجد میں لے گیا، جب اس نے فجر کی نماز ادا کی نا تو میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور میرے دل کے اندر اس کے لیے ہے وہ کو اور محبت جاگ گئی۔ میں کہا کہ اے غلام، میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے کہ جو تو رات کو اللہ کے حضور جھک جھک کے التجائیں کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، اے غلام میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، آج میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں، میں تجھے غلام ہوں، تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر وہی سجدے میں گرا اور کہا کہ مولا یہی تو ایک راز تھا تیری بندگی کا، تیری ریاضت کا، مولا تو نے روئی فاش کر دیا، مولا یہ تو تیری اور میرے درمیان ایک راز تھا عبادت کا، مولا تو نے ایک راز اس کو بھی پوشیدہ نہ رکھا، مولا مجھے پردہ پوشی عطا کر دے۔ یہ تھے وہ غلام اور یہ تھے وہ ولی اللہ کہ اللہ کے جب کتنا قریب ہو جاتے تھے اتنی ہی ان کی توبہ اس طرح ہو جاتی تھی۔ اور آج ہمارا دور ہے کہ مولا توبہ ہم کس بات کی کریں؟ ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جب گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کس نہیں؟ ہم نے تو ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں کوئی گناہ کا تصور نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ تو ہم نے کیے ہی نہیں، مگر وہ تھے اللہ والے، جب گناہ ہوتا نہیں تھا تو وہ توبہ کرتے تھے، جب ہو جاتا تو پھر ان کی توبہ کا کیا عالم ہوتا۔ اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب وہ پوٹ پوٹ کے رویا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکا، مولا مجھے پردہ پوشی عطا کر دے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دم وہ سجدے میں گرا اور پٹک کے اور اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ تو یہ تھے وہ اللہ والوں کے انداز کہ جب انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس وقت توبہ کرنے سے قرب الہی عطا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو شخص جوانی میں توبہ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ نے پسند فرمایا کہ جب انسان کو موقع ملے، اور توبہ ہے کیا؟ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمساری، کہ انسان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بات تقاضۂ بشری وہ انسان کام کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر جب توبہ کرتا ہے تو
اپنے کام پر شرمندہ ہوتا ہے کہ مولا میں نے وہ گناہ کیے اور میں اس گناہ کرنے پر شرمندہ ہوں، مگر تو رب العالمین ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر تیری شان ہے بخشنا، اور مولا تو بخشنے والا ہے، تو میرے حال پر رحم فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ انسان جب اس طرح توبہ کے منصب پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ کہ انسان جب ٹوٹتا ہے اور پیچھے ہٹتا جاتا ہے، مگر انسان جب اس حد تک پہنچ جائے گناہ بھی کرے اور اس پر شرمسار بھی نہ ہو اور ڈٹ کے کھڑا رہے، پھر اللہ رب العزت اس کی طرف سے رحمت کی جو نگاہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، اور جو ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول حضرت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کر دے، قریب کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ ایک نبی ہونے کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کی، اور کیا ضرورت تھی اتنی نمازیں ادا کرنے کی، کیوں تو ہو وہ اللہ کے حبیب، اور اللہ نے جب آپ کو اتنے انعامات سے نواز دیا ہو، مگر حضور فرماتے ہیں میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضور کو ضرورت نہیں، مگر یہ درس تھا اس امت کو کہ میں نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں تو میرے امتی ہو کر استغفار